شادی سے 2 دن پہلے میرے اسکول والوں نے میری الوداعی دعوت کی تھی کیونکہ میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ دعوت سے واپسی پر کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن کسی نے میری آواز نہ سنی اور پھر 2 دن بعد مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے گھر والوں نے مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگائے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے ماموں نے مجھے سہارا دیا اور اپنے نئے گھر میں لے گئے، لیکن اس وقت میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ماموں نے میرے گورے گورے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ اس قدر کھل کر آیا تھا کہ دیکھنے والے تعریف کیے بنا نہ رہ رہے تھے۔ میری بہن، ساری کزنز اور سہیلیاں ڈھولک بجا بجا کر شادی کے گیت گانے میں مصروف تھیں اور میں پیلا دوپٹہ اوڑھے ہلدی میں مہک رہی تھی۔ علی کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا اور اسی بات نے مجھے پوری طرح سرشار کر دیا تھا۔ میری سہیلیاں آہستہ آہستہ کان میں علی کو لے کے سرگوشیاں کرتی جا رہی تھی اور میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ میں علی کو پسند کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس راز کو کسی پر عیاں نہیں ہونے دیا تھا۔ علی میرے بابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی اس کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ سال ہی بڑا تھا، اس لیے ہم دونوں کے درمیان بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب مجھے علی اچھا لگنے لگا میں خود بھی اس بات سے واقف نہیں تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرا دل اس کے نام پر ہی بے قابو ہونے لگا۔ میری ہر دھڑکن اس کے لیے دھڑکنے لگی اور میں پوری طرح اس کے نام ہو گئی۔ اور جب جوانی میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ اسی احساس کو محبت کہتے ہیں، لیکن میں نے اس محبت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا اور کبھی علی تک کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ میرے لیے کتنا خاص بن چکا ہے۔ بچپن کی طرح اب بھی علی ہمارے گھر آیا جایا کرتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے شرم کا احساس ہوتا اور میں کمرے میں چھپ جاتی۔ اب پہلے کی طرح میں اس سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول جاتا اور زبان سے الفاظ ادا نہ ہو پاتے، اس لیے میں نظر جھکا کر کسی کام میں مصروف ہو جاتی تاکہ وہ میری حالت کو کہیں جان نہ لے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور اسی لیے میں نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ وقت ایسا پر لگا کر اڑا کہ کب ہم پوری طرح جوان ہو گئے پتہ ہی نہ چلا۔ افسر نے ماسٹر مکمل کر لیا اور میں نے بھی تعلیم مکمل کر کے وقت پاس کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لی۔ دن یوں ہی بہت اچھے گزر رہے تھے جب ایک دن علی کے بابا خود ہی علی کے لیے میرا رشتہ لے کر چلے آئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا جب میں نے اپنے سپنوں کو حقیقت کے روپ میں ڈھلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پچھلے کتنے ہی سالوں سے میں علی کو خوابوں میں دیکھا کرتی اور سارا دن دعا میں اس کو مانگا کرتی تھی۔ میری ہر دعا قبول ہو چکی تھی اور میرا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہو گیا جنہیں بغیر کسی مشقت کے اپنی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد علی ایک دفعہ بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ شادی میں 2 ہی مہینے کا وقت تھا اور دونوں ہی گھروں میں پورے زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میرے چھوٹے بہن تو میری شادی کو لے کر بہت ہی اداس ہو گئی تھی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا میری چھوٹی بہن خوش ہونے کی بجائے رونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور میرے بغیر رہنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا، لیکن ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پیا کے گھر جانا ہی ہوتا ہے اور یہی بات اسے میں نے اور بابا نے بھی سمجھا دی تھی۔ لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر ہی میرے گلے لگ کر رونے لگ جاتی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ علی کوئی غیر نہیں ہے، وہ جب چاہے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے اور میں بھی اس سے ملنے آ جایا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو جاتی۔ شادی سے 1 ہفتے پہلے ہی میں جاب چھوڑ دی تھی، مگر اسکول والوں نے میری شادی سے 2 دن پہلے میری الوداعی دعوت رکھی تھی۔ اگلی صبح میں نے اسکول دعوت پر جانا تھا اور اسی رات میرے فون پر علی کا فون آنے لگا۔ مجھ پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی، نہ جانے وہ شادی سے پہلے مجھے کیوں فون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں فون اٹھاتی میری چھوٹی بہن شائستہ نے فون اٹھا لیا اور علی کا نمبر دیکھ کر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کندھے اچکا کر اسے بتایا کہ
کہ آج سے پہلے میری علی سے کوئی بات نہیں ہوئی اور میں نہیں جانتی کہ وہ رات کے اس پہر کیوں فون کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر شائستہ شرارت سے مسکرائی اور کہنے لگی، پھر آج تو میں آپ کو علی سے بات نہیں کرنے دوں گی۔ 2 دن بعد آپ دونوں کی شادی ہے، اب ساری باتیں شادی کے بعد ہی کرے گا۔ یہ کہہ کر شائستہ نے فون اٹھا لیا اور چھت پر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب مجھے فون نہیں دے گی، وہ علی کو خوب ستائے گی، وہ ایسی ہی شرارتی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ علی نے کیوں فون کیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے سو گئیں۔ اگلی صبح میں اسکول دعوت پر جانا تھا اور پھر مجھے اس گھر سے رخصت ہو کر چلے جانا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو شائستہ بستر پر موجود نہیں تھی اور گھر میں خوب شور شرابہ ہو رہا تھا۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں بھی اٹھ کر شائستہ کی مدد کروانے لگی، جو اکیلے ہی گھر کے کام کاج نمٹا رہی تھی۔ لیکن آج شائستہ نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا اور وہ میرے گلے لگ کر رو پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میری آنکھیں بھی نم ہونے لگیں اور اماں بھی بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا رہی تھیں۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ ایک مشکل دن ہوتا ہے اور وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی سدا خوش رہے۔ اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد میں دعوت کے لیے اسکول چلی گئی۔ اسکول کی پرنسپل اور سب ٹیچرز نے بڑے شاندار طریقے سے میری الوداعی دعوت کی اور مجھے بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ میں بھی ان سب کی بہت شکر گزار تھی کہ جنہوں نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ سب ٹیچرز میری نئی اور کامیاب زندگی کے لیے مجھے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھیں۔ اسکول کے باہر میرا ڈرائیور کھڑا تھا۔ میں اکیلی ہی اسکول آئی تھی اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ اکیلے ہی واپس گھر جانا تھا۔ میں اسکول سے نکلی تو میرے ہاتھ میں بہت سے تحائف تھے۔ مجھے چلتے ہوئے پارکنگ تک آنا تھا۔ مغرب کے بعد کا اندھیرا پھیل گیا تھا، اس لیے میں تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ میں گاڑی تک پہنچنے ہی والی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے قدموں تلے زمین نہ رہی۔ میں ایک کال کوٹری میں بند تھی جہاں پر ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا اور مجھے صحیح طریقے سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کرسی سے بندھے ہوئے تھے اور میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں، اور پھر جب دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے۔ میں تو بس ایک ہی بات جانتی تھی کہ 2 دن بعد میری اور علی کی شادی ہے۔ میں نے چیخو پکار شروع کر دی کیونکہ مجھے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو میری مدد کے لیے آتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر گزرنے والا لمحہ میرے لیے قیامت کی طرح تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے لیکن میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس طرح اغوا کیوں کیا گیا ہے۔ شاید میرے گھر والوں سے تاوان مانگا گیا ہو۔ کئی گھنٹوں کی چیخو پکار نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ اس کال کوٹری میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی سی روشنی ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والے اور علی کس طرح مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر ایک نقاب پوش عورت میرے قریب آئی اور مجھے کھانا دے کر چلی گئی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور چپ کر کے چلی گئی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے اور تیسرے دن اس عورت کی بجائے ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے کھول دیا۔ اپنے ہاتھوں پیروں کے آزاد ہوتے ہی میں اسے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ میں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا تھا اور بس بھاگتی ہی چلی گئی۔ یہ کوئی غیر آباد علاقہ تھا جس میں دور دور کہیں کوئی عمارت بنی ہوئی نہیں تھی۔ جلد ہی مجھے ٹیکسی مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر اپنے گھر لوٹ آئی۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر مجھے ایک سکون کا احساس ہوا اور میں نے جیسے ہی دروازہ بجایا تو ابا کا چہرہ نظر آیا۔ میں ان کے سینے سے لپٹنے ہی والی تھی کہ انہوں نے مجھے ایک زوردار جھٹکا دیا اور میں سنبھل نہ پائی اور نیچے گر پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جبکہ انہیں تو میرے لیے پریشان ہونا چاہیے تھا۔
ابا مجھ سے حقارت سے کہنے لگے، جن قدموں سے آئی ہو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کو بھی تمہاری واپسی کی کوئی خبر نہ ملے۔ تم نے جس طرح ہمارے منہ پر کالک ملی ہے، اس کے بعد میں تمہارا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابا کے لفظوں نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ مجھ پر بھروسہ بھی نہیں کرے گا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ جس کے سہارے تم نے ہمیں زمانے بھر میں رسوا کیا ہے، اسی کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کیسے ابا کو یقین دلاتی کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا؟ میں لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں ابا کو اپنی پارسائی کا یقین دلانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیتے، میرے ماموں میرے قریب آئے۔ انہوں نے فوراً مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور ابا پر غصہ ہونے لگے کہ ابا میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ ابا کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے سارے رشتہ دار اور محلے والوں نے ہمارا تماشا بنایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمیں اپنی عزت بچانے کی خاطر علی کے ساتھ شائستہ کو رخصت کرنا پڑا۔ پھر ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اسے کہو کہ یہ جس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس کے پاس واپس لوٹ جائے، کیونکہ اب ہمارے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے سکتہ ہو گیا تھا کہ شائستہ اور علی کی شادی ہو گئی ہے۔ اپنی جس محبت کے آسانی سے مل جانے پر میں دن رات خدا کا شکر ادا کرتی تھی، وہ چند لمحوں میں مجھ سے چھن گئی تھی۔ ماموں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ انم بیٹی، اب تم میرے ساتھ چلو۔ جب تمہارے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں خود ان سے بات کروں گا۔ راستے میں ماموں نے مجھ سے ساری بات پوچھی تھی اور میں نے انہیں سب سچ بتا دیا۔ ماموں حیران تھے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پہلے مجھے اغوا کیا اور پھر اتنی آسانی سے چھوڑ دیا۔ ماموں کو میری کسی بھی بات پر شاید یقین نہیں آیا تھا۔ پہلے ماموں ہمارے پڑوس والے ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن اب انہوں نے ہم سے دور نیا گھر لے لیا تھا اور ماموں مجھے اسی گھر میں لے آئے۔ دروازہ کھولتے ہی ممانی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ شاید ابا کی طرح وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میں کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے فرار ہو گئی تھی۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب ماموں کے گھر میں قدم رکھتے ہی میری نظر سامنے بیٹھے راحیل پر پڑی۔ اس کے گلے میں جھولتی چاندی کی زنجیر جس میں آر لکھا ہوا تھا مجھ پر بہت بڑا انکشاف کر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا اور خوش آمدید کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ یہ زنجیر تو میں نے اسی نقاب پوش آدمی کے گلے میں دیکھی تھی جو مجھے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن راحیل بھلا مجھے اغوا کیوں کرتا؟ ایسی تو اور بھی بہت سی زنجیریں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا، لیکن راحیل نے کئی دفعہ مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور اسی بات کو لے کر میں چونک گئی تھی، مگر میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں اس پر الزام لگاتی۔ اس وقت ماموں نے مجھے اپنے گھر میں سہارا دیا تھا، پھر میں کیسے ان کے اکلوتے بیٹے پر انگلی اٹھا سکتی تھی؟ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میری محبت میری بہن کا سہاگ بن گئی تھی۔ میں خالی دامن رہ گئی تھی۔ اگر ماموں مجھے سہارا نہ دیتے تو شاید میں کسی سڑک پر بیٹھی ہوتی۔ میرے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو چکا تھا۔ ماموں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جیسے ہی ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا وہ ابا کو میری بے گناہی کا ضرور یقین دلائیں گے۔ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی سے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ممانی نے بھی میرا خیال رکھا تھا، اور راحیل تو میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت میری دل جوئی میں مصروف رہتا، لیکن میرا دل اس کی طرف سے خراب ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں راحیل کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے گلے میں جھولتی چین پر جب بھی میری نظر پڑتی تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی جب میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ مجھے اپنی بہن شائستہ کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتی تھی جس کو میری وجہ سے علی سے شادی کرنی پڑی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی مجھے اپنا گنہگار نہ ٹھہرا دے۔ میں تو پہلے ہی خود سے ملنے منانے کے قابل نہیں رہی تھی، اور اگر شائستہ بھی مجھ سے منہ پھیر لیتی تو شاید میں زندہ ہی نہ رہ پاتی۔ پھر ایک روز ممانی بازار گئی ہوئی تھی اور راحیل بھی دفتر گیا ہوا تھا جب میں چپکے سے ان کے گھر سے نکل آئی۔ میں ایک دفعہ شائستہ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا اور علی کے گھر کی طرف چل پڑی۔
چوکیدار نے میری شکل دیکھی تو بنا روکے ہی اندر جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ بچپن سے ہی ہمارا علی کے گھر آنا جانا تھا اور آج تک کبھی چوکیدار نے ہمیں نہیں روکا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی علی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاید علی کی ماما گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اب سیدھے علی کے کمرے میں جا کر شائستہ سے ملاقات کر لیتی۔ میں علی کے کمرے کے دروازے کے باہر ہی پہنچی تھی کہ جب اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ علی محبت بڑے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو شائستہ، تمہیں پانے کے لیے میں ہر حد سے گزر چکا ہوں، اور ایک تم ہو کہ میری کوئی بات بھی نہیں مانتی۔ میں تم سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لال جوڑا پہن کر دکھاؤ، لیکن تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ شائستہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی تو تمہارے لیے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ جب انم اسکول سے واپس نہیں لوٹی تھی تو میں نے ہی ابا کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ انم پہلے سے ہی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میں نے ابا کو پولیس میں رپورٹ بھی درج نہیں کروانے دی تھی اور نہ ہی انم کو ڈھونڈنے دیا، بلکہ خود ہی ابا کو اس بات کا پوری طرح یقین دلا دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ علی کی دوبارہ سے آواز سنائی دی، ہاں شائستہ، میں سب جانتا ہوں کہ تم نے بھی میری طرح ہماری شادی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تمہارے ہی کہنے پر میں نے لاکٹ پہن کر انم کو اغوا کیا اور پھر 2 دن بعد خود ہی اسے آزاد کر دیا، کیونکہ میں تمہیں پا چکا تھا اور اس سے قید رکھ کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اب اگر وہ کبھی کسی پر شک کرنا بھی چاہے گی تو وہ رحیل ہوگا۔ رحیل بیچارہ تو بے موت ہی مارا گیا، جبکہ وہ انم سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ شائستہ کا زوردار قہقہا کمرے میں گونجا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میری بہن نے ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جس کی توقع میں کسی دشمن سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہن اور علی نہ جانے کب سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ بات مجھے کیوں نہ پتہ چل سکی اور میں اس بات سے پوری طرح انجان رہی۔ اچانک علی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ علی، اگر تم شائستہ سے ہی محبت کرتے تھے تو پھر تم نے اپنے بابا سے کہہ کر اس کے لیے رشتہ کیوں نہ بھیجا؟ میری زندگی کو برباد کر کے تم دونوں کو کیا حاصل ہوا؟ علی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ میرے منہ سے شکوہ نکلا تھا۔ شائستہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس سے ملنے کے لیے یہاں چلی آؤں گی۔ وہ دونوں تو اپنی ہی باتوں میں مگن تھے اور اتفاقاً میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ علی کہنے لگا کہ میں نے بابا کو بہت دفعہ یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بابا کو شائستہ نہیں بلکہ تم پسند تھی، اور تمہارے ابا بھی شائستہ کی نہیں بلکہ تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتے تھے۔ میں آخری دن تک ابا کو سمجھاتا رہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ نہ مانے تو میں نے تمہیں فون کیا کہ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں، مگر فون شائستہ نے اٹھایا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کسی صورت اپنے ابا کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ گے اور نہ ہی رشتے کے لیے انکار کرو گے۔ اسی لیے ہم دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ تمہیں اپنے ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تم ہمیشہ سب کی نظروں میں اچھی بنی رہتی تھی، اس لیے ہمارے راستے کا کانٹا بن گئی تھی۔ ہم نے تمہیں سب کی نظروں میں گرا دیا۔ میں نے ایک نظر شائستہ پر ڈالی جو میری جگہ لے کر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں ساری سچائی جان چکی تھی اور یہ بھی جان گئی تھی کہ رحیل بے قصور ہے اور جان بوجھ کر اسے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں الٹے قدموں واپس چلی آئی کیونکہ وہاں اب میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور صبر کر گئی۔ کچھ عرصے بعد رحیل نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اس سے محبت تو نہ کرتی تھی لیکن اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ نے مجھے اپنا لیا تھا، لیکن اب میرے دل میں رشتوں کی پہلے جیسی جگہ نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں نا، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں برا ہو ہی جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ان دونوں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ بہت ہی غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے اولاد رکھ کر سزا دی تھی۔ شائستہ دن رات اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی اور آہستہ آہستہ علی کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ ختم ہوتی جا ہی رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑوں نے جنم لے لیا اور آئے دن شائستہ علی سے لڑ کر ابا کے گھر آ جایا کرتی تھی، جبکہ خدا نے میری گود میں چاند جیسی بیٹی دے دی تھی۔
اور ہماری خوشیاں مکمل ہو گئی تھی۔ رحیل کے رویے اور محبت نے میرے دل میں خود ہی اس کے لیے خاص جگہ پیدا کر دی تھی، اور میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، اور شائستہ کی زندگی سے سکون مٹ چکا تھا۔ انسان کسی دوسرے کا برا سوچ کر کبھی اپنا بھلا کر ہی نہیں سکتا۔ یہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ شائستہ اب بھی بے اولاد تھی اور علی نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اپنی بہن کی بربادی کا مجھے بہت دکھ تھا، لیکن یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ وہ جب بھی میرے بچوں کو دیکھتی بے چین ہو جاتی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے اسے دل سے معاف کر دیا اور اپنی اولاد کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے خدا پر یقین تھا، اور خدا نے میرے اس یقین کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پختہ کر دیا تھا۔